اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے اور روایتی طریقے پہ تو نماز میں التحیات للہ جب ہم التحیات بیٹھتے ہیں تو اس کے معنی اور مفہوم پر بات کریں گے۔ عمومی طور پر یہ سننے میں آتا رہا ہے کہ لوگوں نے اس کی تشریح اس طرح سے کی کہ یہ جو التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے یہ واقعہ معراج میں جب نماز فرض کی گئی تو وہاں یہ مکالمہ ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مکالمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حاضری ہوئی تو حضور نے انہیں کہا کہ میرے تمام عبادتیں اور معاملات سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے میرے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہ باتیں سنتے سنتے بہت عرصہ ہو گیا، میں نے آج مناسب یہ سمجھا کہ اس پر تھوڑی سی بات کی جائے اور ایک جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے اسے دور کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ واقعہ معراج کے حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی سٹوری بیان کی جاتی ہے تو میں سمپل یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مکالمے میں کوئی بھی تیسری ایجنسی انوالو ہی نہیں تھی، جبکہ اس حکایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے کہا اشہد ان محمدً عبدہ و رسول۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بات نہ تو عقل مانتی ہے اور نہ ہی ہم نے بزرگوں سے اس طرح کی بات سنی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ نماز کے اس مرحلے پر جسے التحیات کہتے ہیں، اس کے ترجمے پہ تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ سارا نظام ہے کیا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کھڑا ہو کے رکوع میں سجود میں جا کے جب قعدے میں واپس پہنچتا ہے تو وہاں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ التحیات کا مطلب قولی، بدنی اور فعلی عبادتیں لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، جبکہ قولی، بدنی، فعلی عبادتوں کو گھما کے تو لے آئیں تو ایسا بن سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد تحیہ سے ہے، اور تحیہ کا جو لفظ ہے وہ حیات سے نکلا ہے۔ میرے تمام تحیجات اور تمام حرکتیں وہ میں نے اللہ کے سپرد کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام رابطے، صلوات سے مراد تمام رابطے، کنیکشنز، میرے تمام تحیے، تمام رابطے یا صلوات والطیبات، اور تمام اس سے حاصل شدہ نتائج اور ثواب اور جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کے سپرد جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر براہ راست مخاطب کر کے درود بھیجے، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے حاضری حضوری کے لیے اپنی تمام تر کمائیاں، اپنے تمام تر حرکتیں، تحیے، رابطے، کنیکشن، ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر کے فی سبیل اللہ جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اب اس خالص ہستی اور محبوب رب العالمین کے حضور آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ایک کیفیت ہے جو صلاۃ میں کھڑا ہونے والا شخص اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو سلام کہہ سکے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ سلام پیش کر دیا تو اس کے بعد دعائیہ کلمہ ہے
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन, कि हम सब पर भी सलामती हो और हमें हिफ्ज़ व अमान में रखा जाए, और इबाद सालिहीन के साथ जो कुछ मामला है हमें उन्हीं की लिस्ट में शामिल किया जाए। जब ये सारे मामला बंदा कर ले तो फिर उसको ये कहने का हक़ पहुँचता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इलाह नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अबद और रसूल हैं। इलाहियत पे हम पहले भी बात कर चुके। इलाहियत का तर्जुमा माबूदियत किया जाता है, जबकि इलाहियत अरबी ज़बान का अलग से लफ्ज़ है और माबूदियत या इबादत अलग से एक लफ्ज़ है। अगर हम कलमा तय्यबा में से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय ला माबूद इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें तो कलमा तय्यबा पूरा नहीं होता। इलाहियत में और माबूदियत में ये फ़र्क पेश नज़र रखना चाहिए। तो फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अब मैं शहादत देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ कि मेरी इलाहियत के तमाम मामलात जो हैं वो अल्लाह के सपुर्द हैं और अल्लाह के अलावा मेरा कोई इलाह नहीं है। जब अल्लाह के अलावा मेरा कोई इलाह नहीं है तो फिर मैं गवाही दे सकता हूँ, इस बात की शहादत देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह के अबद हैं और रसूल हैं। तो ये जो एक रवायती कन्फ्यूजन जो मुझे समझ आ रही थी कि जो लोग तराजम इस तरह के करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के इसको पब्लिश भी करते रहे कि ये मुकालमा था और अल्लाह ने फरमाया, फिर रसूल ने जवाब दिया, फिर उसमें फ़रिश्तों ने गवाही दी, तो वो मकाम खिलवत था। उसमें किसी फ़रिश्ते और किसी के वहाँ उस पर कमेंट्री करने का किसी को इख्तियार नहीं है। ये सलात में खड़े हुए हर उस शख्स के लिए कि वो अपने तमाम मामलात को जब अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अपनी सलावात को तय्यबात को अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके सलाम कह सकता, और इस सलाम के बाद उसको ये दुआ का हक़ पहुँचता है कि वो सब के लिए आफ़ियत और सलामती मांगे और इबाद सालिहीन के साथ अपने आप को भी शामिल करने की दरख्वास्त करे। और जब इबाद सालिहीन के साथ ये सलाम अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह अस्सालिहीन, उसके बाद ये इस काबिल होता है कि वो कह सके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये अत्तहियात के हवाले से छोटी सी मेरी गुजारिश थी। इंशाअल्लाह ताला हम अगले किसी सेशन में इससे आगे भी बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।